حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان تم پر نثارہ کروں میں، دل و جان حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری پروگرام خوشبو حسان کے ساتھ حاضر خدمت۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر اتوار کی شب کم و بیش رات 10 بجے سے 11 بجے تک۔ خوشبو حسان جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور جو لوگ اس کے مستقل ناظر ہیں، اس پروگرام کو دیکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں، اس پروگرام کے فارمیٹ سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم ایک ایسے شاعر کا انتخاب کیا کرتے ہیں کہ جن کے ہاں ہمیں خوشبو حسان کی مہک محسوس ہوتی ہو۔ آج جس شاعر کا ہم انتخاب کر رہے ہیں وہ بر صغیر پاک و ہند کی بہت بڑی شخصیت اور ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو ان کے حلقہ ارادت میں ہے، بہت بڑی کثیر تعداد ہے ان لوگوں کی، اور ایک بہت بڑے عالم دین، ایک ایسے شاعر کہ جن کے ہاں خوشبو حسان ہمیں محسوس ہوتی ہے، ہم آج انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ تجسس محسوس کر رہے ہوں گے کہ وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ کون سا شاعر ہے۔ کلام پہلے میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد نام ضرور بتاؤں گا آپ کو کہ دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مہر و ماہ پتہ ملتا نہیں، اور ڈوب تو بحر فنا میں پھر بقا پائے گا تو، قبل از بحر فنا بحر بقا ملتا نہیں، اور کیا علاقہ دشمن محبوب کو اللہ سے، بے رضائے مصطفیٰ ہرگز خدا ملتا نہیں، بے رضائے مصطفیٰ ہرگز خدا ملتا نہیں، اور نعمت کونین دیتے ہیں دو عالم کو یہی، نعمت کونین دیتے ہیں دو عالم کو یہی، مانگ دیکھو ان سے تم دیکھو تو کیا ملتا نہیں، اور سب سے پھر کر آئے ہیں اب شہ والا کے حضور، جز تمہارے شافع روز جزا ملتا نہیں، اور وہ ہے خورشید رسالت نور کا سایہ کہاں، وہ ہے خورشید رسالت نور کا سایہ کہاں، اس سبب سے سایہ خیر الورا ملتا نہیں، اور کس طرح ہو حاضر در نوری بے پر شہا، نا کے روکے دشمنوں نے راستہ ملتا نہیں، نا کے روکے دشمنوں نے راستہ ملتا نہیں۔ حضرت مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے، ان کی شاعری کا ذکر بھی ہوگا، ان کی شخصیت کا بھی ذکر ہوگا، اور یوں ہم عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کی انہیں کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی محبوب شخصیت، بڑی زندگی کے ساتھ گفتگو کیا کرتے ہیں، حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے بر صغیر پاک و ہند کی بہت ہی علمی اور ادبی شخصیت، بہت علمی اور ادبی گھرانے سے ان کا تعلق، ہمارے لیے بہت ہی محترم شخصیت، بہت ہی مکرم شخصیت، تحقیق آپ کا حوالہ علم و ادب، علم و شعر و سخن آپ کا حوالہ ہے، جناب خواجہ رضی حیدر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ان کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے خوش آواز، خوش انداز، عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں الحاج عمران شیخ قادری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین کرام مفتی اعظم ہند کے ایک کلام سے، اور بہت ہی مشہور شہرۂ آفاق کلام ہے یہ، آئیے سماعت کرتے ہیں۔
تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور آباد اسے فرما، ویراں ہے دل نوری، آباد اسے فرما، ویراں ہے دل نوری، جلوے تیرے بس جائیں، آباد ہو کاشانہ، جلوے تیرے بس جائیں، ہاں آباد ہو کاشانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے، آقا عالم تیرا پروانہ۔ بہت خوب ناظرین کرام، حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی پیدائشی نام محمد، خواب کے مطابق آل رحمان، اور مرشد کے حکم کے مطابق ابو البرکات محی الدین عرف مصطفیٰ رضا۔
مفتی اعظم ہند، تاجدار اہل سنت کہا جاتا، آپ کو ان القابات سے نوازا گیا۔ تخلص آپ نوری کیا کرتے۔ بریلی انڈیا میں 22 ذی الحج 1310 ہجری بمطابق 1892 عیسوی بروز پیر آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کے والد گرامی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، جنہیں یوں سمجھیے کہ بر صغیر پاک و ہند کے لوگ اور پھر اس کے علاوہ پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کے ہاں آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ابو الحسن احمد نوری ماریروی رحمۃ اللہ علیہ نے 1311 ہجری میں آپ کو داخل بیعت کیا، جبکہ آپ کی عمر صرف 6 ماہ تھی، اور نہ صرف بیعت کیا بلکہ کم سنی میں ہی اس تمام سلاسل کی خلافت سے بھی آپ کو نوازا۔ 18 سال کی عمر میں تمام مروجہ علوم پر دسترس حاصل کر لی۔ 72 سال تک فتویٰ نویسی کے فرائض انجام دیتے رہے۔ مختلف موضوعات پر 1 لاکھ سے زائد فتاویٰ آپ کے موجود ہیں۔ آپ کے تلامذہ کی تعداد ہزاروں میں ہے اور کئی نے شہرت کی بلندیاں پائیں۔ 1323 ہجری اپنے والد گرامی اعلی حضرت علیہ رحمہ کے ساتھ آپ نے پہلا حج کیا۔ آپ کے دست حق پرست پر سینکڑوں غیر مسلم مشرف اسلام ہوئے۔ 1 کروڑ سے زائد آپ کے مریدین اور ارادت اور متعلقین اور معتقدین کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ نعتیہ شاعری آپ کو یقیناً آپ کو خاندانی ورثے میں ملی، اور آپ کا مکمل دیوان سامان بخشش کے نام سے موجود ہے۔ مختلف موضوعات پر 50 سے زائد آپ کی تصنیفات موجود ہیں۔ 92 سال کی عمر میں 14 محرم الحرام 1402 ہجری بمطابق 12 نومبر سن 1981 بروز بدھ آپ کا وصال ہوتا ہے۔ شاعری تو یقیناً ہم گفتگو کریں گے، شخصیت مفتی اعظم ہند کی کیسے دیکھ رہے ہیں، علمی اور ادبی شخصیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ نے حضرت حضور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے جملہ احوال کا ایک خلاصہ ذکر کر دیا ہے۔ حضور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت کی شخصیت مبارکہ جہاں آپ ادبی طور پر اور نعت گوئی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، تو وہاں پر سب سے پہلی چیز تو یہ وہ شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے جو حال کے لوگ ہیں، اور ان کے قال کو زینت ان کے حال کی وجہ سے ملتی ہے۔ جس طرح کہ شمع اور اصل جو لو ہے چراغ کی وہی فانوس کو روشن کرتی ہے، تو جسم جو روشن ہوتا ہے وہ روح کی کرامت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو حضور سرکار مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم عالم اسلام حضور سیدنا مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، جس طرح کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ حضور سیدی سندی و آقائی و مولائی حضور سیدنا ابو الحسن نوری ماریروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی موجود تھے، تو وہیں پر حضور سیدنا ابو الحسن نوری رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بشارت مرحمت فرمائی کہ مولانا آپ کے گھر صاحبزادے کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ صاحبزادہ وہ ہے جس سے پورا عالم اسلام استفادہ کرے گا، اور اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں کو اللہ رب العالمین کی محبت اور ذوق کے نئے قرینے نصیب ہوں گے، اور وہ لوگ جو متلاشیان حق ہے ان کے لیے اس کی شخصیت ایک مشعل راہ بنے گی۔ اور جب حضور سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی گھر لوٹے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند حضور مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ ابو الحسن نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ میں خود بریلی شریف حاضر ہوں گا، اور آپ ٹھیک 6 مہینے کے بعد بریلی شریف آئے اور اپنی شہادت کی انگلی حضور مفتی اعظم ہند کے دہن مبارک میں رکھ کر اتنی بڑی خانقاہ سلسلہ قادریہ کے بر صغیر کے اندر جملہ سلاسل کی خلافت آپ نے مرحمت فرما دی۔ تو گویا کہ یہاں سے دیکھیے کہ آپ حضور سیدنا وہ ایک روحانی فیضان تھا، وہ ایک روحانی فیضان، جس طرح ذکر کیا کہ وہ شمع جو ہے وہ روشن کرتی ہے۔ یہ لوگ بنتے نہیں بنے بنائے پیدا ہوتے ہیں، بنے بنائے تشریف لاتے ہیں۔ تو یقیناً حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اشعار اور جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت و ثنا کی ہے، تو یقیناً یہ وہ چیز ہے، وہ تسلسل ہے، بلکہ وہ آپ کی روح کو سیدنا حضرت حسان ابن ثابت کے ساتھ وہ یقیناً آپ کی شاعری سے وہ تمسک اور نسبت نظر آتی ہے، جس کی جلوہ گری ابھی آپ کے سامنے عمران شیخ صاحب نے اپنی خوبصورت آواز کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو یقیناً فقہ کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے ایک بہت بڑا نام ہے۔ میں ایک بات مزید اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قاضی اعظم علیہ رحمہ نے شفا کے اندر بھی اس چیز کو لکھا ہے کہ بندے کی شخصیت تحقیق پر کب پہنچتی ہے اور وہ کمال پر کب پہنچتی ہے، اور وہ ایسے کمال پر پہنچ جائے کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی اور ظاہری تمام تر
علوم اور تمام تر اشاروں کی اور تمام تر فیض کی نمائندہ شخصیت بنتی ہو، تو اس کے بارے میں حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا مشہور جملہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ومن تفقہ لم يتصوف فقط تفسق،